بھی علامہ صاحب فرما رہے تو فجر میں ضرور اٹھا کرے. انہوں نے کہا ماں ہے بیٹے کو تربیت دے رہی ہے نماز پڑھا کرو. تو کہہ رہی ہے کہ اچھا تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی میری دل کی بات کو پورا کرے گا؟ ہاں کرے گا پورا. اس زمانے میں گڑ کی شکر بنتی تھی، براؤن شکر. تو کہنے لگے مجھے تو گڑ والی شکر چاہیے. تو ماں نے کہا ملے گی. اب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے، بڑے دل سے کھڑے ہوتے تھے، اور ان کے مصلے کے نیچے ان کی اماں ایک پڑیا شکر کی رکھ دیا کرتی تھی. وہ سلام پھیرتے تھے، سب سے پہلے مصلا اٹھا شکر ملی جی وہیں بیٹھے بیٹھے کھا رہے. تو اگلی 2 رکعت نماز میں، پھر اس سے اگلی 2 رکعت میں ایک دن والدہ صاحبہ اپنی ایک خالہ زاد بہن کے انتقال میں چلی گئی. اب شکر رکھنے والا کوئی بھی نہیں. وہ باہر کہیں ہوں کہ باہر سے گھر آئے تو ذرا سانس پھولی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پانی فوراً نہیں پینا چاہیے، اماں نے منع کیا. سانس پھولی ہوئی ہے نا تو بھاگ کر آئے تو پانی نہیں پینا چاہیے، پہلے کچھ کھا لو پھر پانی پیو. جب یہ ارادہ کیا تو وہ بورچے خانے میں نہیں تھے کہ برتنوں میں کچھ نکالے کیا ہے. انہوں نے کہا کیوں نہ گڑ کھایا ہے، گڑ کے لیے چلو نماز پڑھو پھر اللہ تعالیٰ دے گا. انہوں نے نیت باندھی، نماز کے لیے کھڑے ہو، سلام پھیرا، مصلا اٹھایا تو ان کو مل گئی شکر گڑ کی. اچھا پہلے سے زیادہ ملی اور پہلے سے زیادہ لذیذ ملی کہ اب تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے دیا. تو دیکھیے نیکی کا کام کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب اس نیکی کا اثر پہنچتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، بڑا فائدہ پہنچتا ہے. حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی ملتان میں 7ویں صدی ہجری کے مجدد بھی ہیں. ان کا ایک قول جو کسی کتاب میں نہیں ملا مجھے، میں نے خود ان کی زیارت کی تھی تو انہوں نے یہ قول سنایا. ہوتا ہے جب کسی بزرگ سے خواب میں ملاقات ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ دعا فرمائے، یہ کرے وہ کرے، میں تو کچھ بھی نہیں. تو ایسی میں نے انہیں خواب میں کہا کہ حضرت صاحب یہ تو ایک بہروپ ہے، یہ روپ نہیں ہے، یہ ایک بہروپ ہے کہ ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، مولوی بن گئے ہیں، کھانے کو بہت اچھا ملتا ہے، موٹے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، نذرانہ بھی ملتا ہے، لفافے ملتے ہیں، گھر کا خرچ بھی چلتا ہے، اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر کے نکاح پڑھانے بھی جانا پڑتا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے نکاح پڑھوائے ہیں. یہ بہروپ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس بہروپ کو قائم رکھو، روپ بھی چڑھ جائے. حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، تو کیونکہ وہ 77 کی تحریک چل رہی تھی بھٹو صاحب کے حوالے سے قومی اتحاد کی، تو میرے خلاف کئی FIR کٹ چکی تھی. تو میں کبھی ملتان، کبھی پنڈی، کبھی لاہور، ادھر ادھر فرار تھا. تو میں پھر وہاں حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ ہی سو رہا تھا. تو وہاں میں نے یہ خواب دیکھا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں عرض کروں کہ اس میں حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ابھی بڑے مواقع ہیں کہ شادی نہیں ہوئی تھی تو 77 کی بات ہے، تو جہاں کہیں بھی موقع ملے نا تو سفر میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہرحال اسی زمانے میں نفیس صدیقی یہ NDP کے اندر تھے، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی میں، عابد زبیری کی آدمی.
پھر بعد میں یہ تحریک استقلال میں آ گئے، افضل خان کی پارٹی۔ ان کے ساتھ مجھے بہت موقع ملا ملک سے باہر بھی جانے کا۔ خیر، تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ساتھی ہیں، اور ساتھیوں کا آپس میں تعارف بھی ضروری ہے، اور اس تعارف سے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی اورنگی ٹاؤن میں الیونی میں مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کیا، اور وہاں ہم نے ایک تعارف حاصل کیا۔ بھئی تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں مستری ہوں۔ آپ کو نہیں کہیں کہ میں آرٹسٹ، ایک میوزیکل کنسرٹ ہے اکیڈمی، میں اس میں کانگو بجاتا ہوں۔ سب وہ بھی آ گئے تھے اعتکاف، ہماری پوری ایک ٹیم بن گئی۔ اس ٹیم کا ہم نے نام رکھا بیٹھک۔ بیٹھک تنظیم کا نام ہے یہ، بیٹھک۔ اور اس میں جو ہے ہم گھر میں بیٹھنے لگے سب مل کر۔ اسی ٹیم میں ہمیں ایک کاتب مل گئے کہ جو جسارت اخبار میں کتابت کرتے تھے اور شاعر بھی تھے، طنز و مزاح کی شاعری کرتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے لگے، اور بیٹھتے بیٹھتے نعت گو شاعر ہو گئے، خالد عرفان۔ ٹھیک ہے نا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے رابطوں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں اور فائدے کو حاصل بھی کریں اور فائدے کو پہنچائیں، کیونکہ بلا آپ میں سے چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، بعض ملازمت پیشہ بھی نہیں ہوں گے اور بعض کاروباری بھی نہیں ہوں گے، لیکن جو اس نہج پہ آ جاتے ہیں کہ وہ کاروباری ہوں تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے نفع بخش ہو جاتے ہیں، تعارف ہوتا ہے۔ پھر میں کہوں عادل بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ عادل بھائی کا فلاں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں فلاں کام کرتا ہوں۔ کبھی ضرورت پڑ گئی میں ان کی جگہ پہ چل گیا، تو جو چیز ان سے مجھے خریدنی تھی وہ میں نے خرید لی، تو ان کو نفع پہنچا۔ پھر انہیں ضرورت پڑ گئی، میں جو چیز بیچتا تھا یہ وہ لینے کے لیے آ گئے۔ تجارت کی اس عمل میں یہ بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی، وہ جا رہے تھے، حضور علیہ السلام کو سلام کر کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چل دیے۔ اتفاق سے 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ واپس لوٹے تو حضور علیہ السلام وہیں پر تشریف فرما تھے۔ پھر وہ گھوڑے سے اترے اور حضور علیہ السلام کی دستبوسی کی، تو سرکار نے فرمایا کہ جب تم کہتے تو گھوڑا دوسرا تھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ راستے میں میرا ایک جاننے والا مل گیا، تو اس نے کہا بیچو گے؟ میں نے کہا لے لو۔ میں نے اسے بیچ دی، اس کی بات کو میں نے ٹالا نہیں، اور میں پھر اپنے آگے کام سے جیسی آگے بڑھا تو ایک گھوڑا بھی ملا تھا، وہ میں نے خرید لیا، تو مجھے اس تجارت میں نفع ہو گیا۔ میں نے بیچا بھی مہنگا اور جو خریدا وہ سستا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جا رہے تھے نا مجھ سے مل کر، تو میں نے تم سے کیا کہا تھا، تمہیں یاد ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے جانے میں بھی برکت ہو، تمہارے آنے میں بھی برکت ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں برکت بھی تھی۔ تو دیکھیں یہ سب برکتوں کے معاملات ہیں، آپس میں ملنا محبت کے ساتھ۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں جب ہم سلام کرتے ہیں نا کسی کو السلام علیکم، تو یہ سلام کرنے کا عمل جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ ایک تو اس سے اجنبیت کی دیواریں گر جاتی ہیں، کیونکہ سلام جو ہے وہ مسلمان کو ہوتا ہے، اور سلام کے نتیجے میں آپ 3 ضمانتیں دیتے ہیں۔
آپ کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی طرف سے برکتیں ہوں، تو آپ اس کو ضمانت دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی سلامت رہے۔ اچھا، اب زندگی کے لوازمات میں کیا ہے؟ زندگی اکیلی تو نہیں ہے نا، زندگی میں ماں باپ ہیں، بیوی بچے داخل ہیں، مال و متاع بھی ہے۔ تو اب آپ نے دوسری ضمانت دی کہ اگر تیری خوشیاں ماں باپ سے ہیں تو تیرے ماں باپ بھی سلامت رہے، اگر تیری خوشیاں بیوی بچوں سے ہیں تو بیوی بچے بھی سلامت رہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بچوں میں اگر بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں بھی سلامت رہے تو بیٹیوں کی سلامت عزت و آبرو سے ہوتی ہے۔ تو ایک اور ضمانت دی آپ نے کہ تیری بیٹیوں کی عزت و آبرو سلامت رہے، تاکہ تو سر فخر سے بلند کر کے چلے کہ میری بیٹیاں حیادار ہیں، شرف والی ہیں۔ تو یہ سلام کے نتیجے میں آپ اتنی زبردست بات کر رہے ہیں کہ پورے سلام میں ایک معاشرہ قائم ہو رہا ہے، ایک سوسائٹی بن رہی ہے سلام کے ذریعے۔ اچھا، اب آپ نے کسی اجنبی جگہ جا کر کے سلام کیا، آپ رہتے ہیں یا نارتھ کراچی میں، اب آپ جا رہے ہیں کسی دوسری جگہ جہاں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بھئی وہاں پہ بہت خطرناک ہے، وہاں جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے پاکٹ جو ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ برائی ہے، یہاں کرائم اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے، تو اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ وہاں سے گزر رہے ہیں اور بجلی گئی ہوئی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، جگہ جگہ بیریئر لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ شارٹ گنیں کندھے سے لٹکی ہوئی لوگ ٹہل رہے ہیں، اور آپ کسی کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ اب آپ نے کسی کو دیکھ کر کہا السلام علیکم، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ آپ نے اس سے کہا کہ میرے فلاں شخص یہاں رہتے کوئی صاحب، وہ میرے چچا ہیں، ان کی دوائیاں ختم ہو گئی، میں دوائی لے کر آیا، ان کو پہنچانی، اگر دوائی کا ناغہ ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا اچھا فلاں صاحب کو، ہاں آؤ میرے ساتھ، ہمیں تمہیں لے کے چلے۔ اس نے وہاں تک آپ کو پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ الگ کیفیت ہے کہ آپ اس سے ڈر رہے تھے، اور یہ بھی الگ کیفیت ہے کہ وہ آپ سے ڈر رہا تھا کہ یہ کون آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے، اس کے پیچھے، اس سے میں نے بات کی، معلوم ہے اس کے پیچھے موبائل آ گئی، مجھے اٹھا کے لے گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سراغ رسانی کے لیے تو نہیں آیا۔ لیکن آپ نے جیسے ہی سلام کیا اس کو 3 ضمانتیں ملی۔ اس نے نہیں، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، میری جان کی سلامتی کی بات کر رہا ہے، یہ میری عزت و آبرو کی حفاظت کی بات کر رہا ہے، یہ میرے مال و متاع کی بھی حفاظت کی بات کر رہا ہے۔ آپ بھی ڈر رہے تھے، ڈرتے ڈرتے آپ نے سلام کا سہارا لیا تھا، یار سلام کر کے دیکھ لو، ہائے بائے کہہ کر تو بہت دیکھ لیا، اب ذرا سلام کا سہارا لے کر کے دیکھ لو۔ تو آپ کو جیسے ہی جواب ملا وعلیکم السلام، تو آپ نے کہا یہ تو اپنا بندہ ہے، جو ضمانتیں میں نے اس کو دی وہی ضمانتیں اس نے مجھ کو لوٹا دی، کیونکہ آپ ضمانت دے تو وعلیکم السلام کا مطلب بھی ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو، تمہارا مال بھی سلامت رہے، تمہاری عزت و آبرو بھی سلامت رہے، تمہاری جان بھی سلامت رہے۔ تو پھر اس نے جو ہے جواب دے کر آپ کا حوصلہ بڑھا دیا۔ تو آپ نے کہا یار میرے یہاں چچا رہتے، ان کی دوائی لے کر آئے، ذرا وہاں پہنچ جاؤ۔ اسے پہنچا نہیں، واپسی میں ممکن ہے اس حد تک مہربانی بھی کرے، یار ماحول تو ہمارا ذرا خراب ہے، میں آپ کو آگے تک چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، چلو میں آگے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے رابطے کی بنیاد پر ہیں۔
رابطہ جو ہے اسلام میں، وہ اسلامی رابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو نام ہے تو آپ کو آپ کے نام سے ہی پکارا جائے، نام کو نہیں بدلا جائے۔ آپ کا نام ہے سراج اور میں بے تکلفی میں کہوں او ساجد کی حال ہے تیرا، یہ تو بات ٹھیک نہیں۔ آپ کا نام ہے معراج اور میں آپ کو کہوں معراج، یہ تو بات مناسب نہیں۔ نام بگاڑ کا منع ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی کو غلط ناموں سے نہ پکارو اور نہ ہی کسی کے بارے میں کوئی برا تبصرہ کرو، کوئی غلط گمان بھی نہ رکھو کسی کے بارے میں۔ تو یہ رابطے میں نا کیا ہوتا ہے، تجسس بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ تجسس بھی نہ کرو۔ جب تک رابطہ بحال نہیں ہوگا نا تو تجسس رہے گا، اور وہ تجسس جو ہے اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ جستجو کرنا بات مناسب نہیں ہے نا کہ آپ کسی کے دروازے پہ جائیں، آپ اس سے ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے گھر کے دروازے کی جھری میں سے جھانک کر کے دیکھیں کہ کون کون ہے، کون نظر آ رہا ہے کون نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ آپ ڈائریکٹ کسی سے پوچھ لیں، اگر بڑا آدمی تو پوچھ لیں خالو ماموں چچا کیا لے کر آ رہے، اور ایسے دور سے دیکھیں کہ تھیلی میں کیا بھرا ہوا ہے، تو یہ تجسس ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ دیکھے کہ فاتحہ عرض کی آپ سے کہ آپ یہ جو 10 روز ہیں نا اس میں مخلصانہ طریقے سے ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں اور سچ بولیں، کوئی بات جھوٹ نہیں بولنی ہے۔ ہمارے یہاں جھوٹ بولنے کا بھی ایک کریز ہوتا ہے، بلا وجہ کا جھوٹ لوگ بول دیتے ہیں بس، تو وہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہنسی مذاق کی بات کی جگہ ہے، لیکن سچائی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ جو بھی ہیں وہی آپ بتا دیں، جو آپ کے عزیز و اقارب وہ آپ بتا دیں، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں ارے میرے تو فلاں سے تعلقات ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، اچھا اعتکاف سے باہر چلیں گے نا میں تمہارا کام کروا دوں۔ اس طرح کا وعدہ کرنا اور اوور کانفیڈنس کسی دوسرے کے اندر پیدا کر دینا، یہ بات مناسب نہیں، کیونکہ اس سے وہ آسرے میں آ جائے گا، وہ آپ کے گھر کے چکر کاٹے گا، بعد میں آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے تو ایسی بول دیا تھا بھائی۔ تو سچائی بہتر ہے، سچ بات بڑا ہے، اور سچائی کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ غیبت بالکل نہیں کرتے، کسی کی بھی غیبت نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چند لوگ بیٹھے اور وہ غیبت کر رہے ہیں، ایک اس میں سے اٹھ کے چلا جائے تو غیبت میں تو وہ بھی شامل تھا نا، کر رہا تھا۔ اب جو ایک اٹھ کر گیا اور باقی بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس جانے والے کے بارے میں تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ اب اس کی غیبت نہیں ہوگی نا؟ کیونکہ جو باقی بیٹھے ہو کہیں گے ابھی یہ بھی جو گیا ہے یہ کون سا اچھا آدمی، یہ کون سا پارسا ہے، یہ بھی یہی کرتا ہے، کسٹم میں ملازم ہے، روزانہ رشوت دیتا ہے، اب اس کی غیبت شروع ہو۔ پہلے عبد الحمید کی غیبت ہو رہی تھی، اب جو ہے وہ عبد المجید کی غیبت شروع ہو گئی۔ عبد المجید اٹھے گا تو پھر عبد الرشید کی غیبت شروع ہو جائے گی، اور عبد الرشید اٹھے گا تو عبد الوحید کی غیبت شروع ہو جائے گی۔ تو غیبت کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غیبت نہیں کر رہے
یہ عیب اس کے اندر موجود ہے، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عیب یا برائی اس کے اندر ہے اور تم بیان کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اگر یہ عیب اس میں نہ ہو تو پھر تہمت ہے، پھر تو تہمت ہے نا، تو پھر غیبت بھی ہوگی اور تہمت بھی ہوگی۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اخلاق حسنہ اسی کو کہتے ہیں۔ اور کبھی بھی کسی سے ایسی امید رکھنا کہ یہ میرے بہت کام آئے گا، تو یہ بھی بات مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ امید کا لگانا یہ تو اچھی بات ہے، اور پھر اس امید کے مطابق آپ اگر اس کا کوئی کام کر سکتے ہیں تو کر دیجیے، کیونکہ اس نے آپ سے امید رکھی اور بھلائی آپ کو ملے گی، نیکی آپ کو ملے گی۔ لیکن بلا وجہ کسی کو امید کے سہارے چھوڑنا یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی بھی اپنے ساتھی کے گھر والوں کے بارے میں یا ساتھی کی ذات کے بارے میں آپ کو کوئی بات نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مختلف کاسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں شہر میں تو اتنا زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن دیہاتوں میں ادھر ادھر تو بہت سارے لوگ ہیں، مختلف کاسٹ رکھتے ہیں۔ تو کسی کاسٹ والے کی برائی دیکھی ہو آپ نے، اس کو پوری قوم پر کبھی نہ پھیلائیں کہ یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر ایک میں اچھے برے ہوتے ہیں، ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ آپ کی کوئی انگلی چھوٹی ہے، کوئی انگلی آپ کی بڑی ہے۔ ایسے ہی ہر قوم میں کوئی اچھا بھی ہے، کوئی برا بھی ہے، اور اسی طریقے سے خاندان میں ہر کوئی اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ اعتکاف کی صورت میں آپ کو جھوٹ سے بھی پرہیز، غیبت سے پرہیز، چغلی سے پرہیز، بے جا خواہشات اس سے بھی پرہیز کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کو انتظامیہ نے موبائل رکھنے کی اجازت دی ہے؟ نہیں، اچھی بات ہے، ہاں یہ صحیح۔ تو بعض جگہ تو موبائل رکھنے کی جہاں اجازت ملتا ہے نا، تو وہ موبائل پہ گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ امی جو ہے نا آج سحری میں فلاں فلاں چیزیں بھیج دیجیے، امی نے بتایا گا پورا کہ یہ ہونا چاہیے، اور میرے فلاں فلاں دوست مجھ سے ملنے بھی آ رہے ہیں اعتکاف، لہذا ان کے لیے بھی بھیجیے۔ تو یہ باتیں اچھی نہیں، اور بلا وجہ ویسے بھی موبائل کا استعمال جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے ٹھیک نہیں۔ موبائل سے بہتر قرآن مجید کی تلاوت کریں، سیرت طیبہ پر مبنی کوئی مضمون ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق تو آپ اسے پڑھیے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں نے اس پہ کام کیا، تو وہ بڑا یعنی ٹارگٹ کو اچیو کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض محدثین نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی بات کرتے ہوئے اللہ کی قسم بیان کی، یا اللہ کی قسم بیان کرنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم، یہ غلط بات ہوگی، اور کبھی فرمائے کہ مجھے رب السماوات والارض کی قسم، یہ دوسرا جملہ ہو گیا۔ پھر کبھی یہ فرمائے کہ مجھے قسم ہے
بیٹی فاطمہ اس ذات کی جس کے دست قدرت میں تیرے بابا کی جان ہے، یہ علیحدہ سے قسم ہو گئی۔ تو ایسی احادیث کو احادیث کے ذخیرے سے نکالنا محدثین نے اس پہ کام کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کبھی حضور علیہ السلام نے بڑی مہربانیاں فرمائی، تو ان مہربانیوں ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں، لیکن میں مہربانی کی بات عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ تم یہ عمل کرو۔ اب صحابی وہ اس کا انتظار کر رہا ہے کہ اس عمل کے کرنے پر بشارت کیا ملے گی، تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ تمہارے پچھلے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل معاف فرما دے گا۔ میری بات غور سے سن، پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاف فرما دے گا۔ اور وہ صحابی پھر بھی دیکھ رہا ہے، لگتا ہے کہ وہ کچھ اور بھی سننا چاہتا ہے، تو حضور نے فرمایا تیرے دل میں اگلے گناہوں کی بھی بات ہے، جا تیرے پچھلے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس پر بھی کام ہوا ہے، کیونکہ یہ بات بہت بڑی ہے کہ اگلے گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے۔ جیسے صلاۃ التسبیح ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھو، اس میں اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کی بات ہے، تو یہ کیسے ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے، اور جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان کو سلامت رکھے گا، اور ایمان بھی سلامت رہے گا، اور سعادت مندی جو ہے وہ بھی مقدر کا حصہ بن جائے گی، تو بندہ گناہ کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ سمجھ میں آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جب انہوں نے 3000 دینار پیش کیے، تو حضور علیہ السلام نے کہا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، یعنی نیکی کا کوئی بھی عمل نہ کرے، مگر جنت تو عثمان کی مشتاق ہے۔ مشتاق کا مطلب ہے شوق ہوا ہے، یعنی جنت کو شوق ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہے وہ اندر آ جائے، جنت میں آ جائے۔ تو اب اس کی تشریح کیا ہے؟ یہی ہے اس کی تشریح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایسی دعا دے دی کہ وہ کبھی نیک عمل چھوڑیں گے ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا نا آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، یعنی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکات نہ دے، پھر بھی جنت ان کی مشتاق ہے۔ تو اس کی تشریح یہی ہوگی کہ وہ کیوں چھوڑیں گے نماز چھوڑیں گے ہی نہیں، وہ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو حرص جاں ہیں، ان کی زندگی کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایسے پیارے پیارے اقوال بھی یہ بہت مفید ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتاؤں، مشکلات اپنی جگہ ہے سیکھنے کی، لیکن یہ جو ہے یہ بڑا آسان ہے کہ اگر آپ اس پہ غور کر لیں کہ بھئی شہد سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، سرکے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اجوائن کھانے کے فائدے کیا ہیں، مکئی کی روٹی کھانے کے فائدے کیا ہیں، کہ حضور علیہ السلام نے استعمال کیا۔ حضور علیہ السلام نے مکئی استعمال کیا، گندم نہیں کیا۔ ہاں یہ یاد رکھیے، گندم تو حضرت علی نے بھی کبھی استعمال نہیں کیا۔ جن کی آئی کیو تیز ہوتی ہے نا، وہ نے معلوم ہے گندم میں برائیاں کتنی ہیں، استعمال ہی نہیں کرتے اس کو۔ تو حضور علیہ السلام نے جو فائدے بتائے مختلف غذائی اجناس کے، وہ آپ اپنے بزرگوں سے، آپ کے ساتھ بزرگ بیٹھے ان سے کچھ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اس کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ السلام کی یہ بڑی مہربانی ہے، آپ غور کریں اس بات پر کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مکہ کے فتح کے وقت تشریف لے گئے اور کہنے لگے یہ میری چچی زاد بہن، میں ان کے یہاں قیام کروں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس قیام نہ کریں،
اب تو مکہ کے بہت سارے لوگ 3000 مسلمان ہو گئے، تو آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں تو بہتر ہے، تو کچھ آپ کو اچھی چیزیں میسر ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کیوں؟ میں یاد کرتا ہوں تمہارے پاس۔ اور وہ ڈر رہی تھی کہ کیا 4 دن پرانے باسی ٹکڑے تھے روٹی کے، اور صرف سرکہ تھا گھر میں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا بھوک لگی ہے، لے کر آپ کچھ کھانے کے لیے۔ اب وہی روٹی اور وہ سرکہ لے، حضور نے کہا تم اس کی وجہ سے کہہ رہی تھی؟ ارے سنو، جہاں تازہ روٹی بنی ہوگی نا اس وقت، تو وہ تازہ روٹی کی زندگی مکہ میں تھوڑی دیر کی ہے۔ یہ 4 دن پرانی روٹی ہے، 4 دن تک یہ روٹی رب کعبہ کا ذکر کر رہی تھی، میں یہ روٹی کھاؤں گا۔ لیکن اب ایک چیز ہے نا، اب آپ کی جیسے مسجد میں رہتے ہوئے کتنی عمر ہو گئی؟ آپ 20 رمضان کو آئے تھے، ایک شمار ہوگا نا۔ تو اب کوئی چیز اگر بنی کسی کے گھر میں، تو وہ مکہ میں رہتے ہوئے اس نے کتنا وقت کعبے کے قریب گزارا، یہ بات سمجھے نا، اس کی زندگی ہے نا بڑھ گئی۔ ایک نیا آ جائے تو نئے کی کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی نیا آدمی آ جائے تو آپ فوری طور پہ اس سے بے تکلف نہیں ہوتے، وقت لگتا ہے بے تکلفی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی روٹی کے بارے میں، اس تو برکت ہے۔ پھر انہوں نے پلیٹ میں سرکہ نکال کر کے دیا، ٹھیک ہے، انگور کا سرکہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا ہے اللہ نے انگور میں بھی برکت رکھی اور انگور کے سرکے میں بھی برکت رکھی ہے، اور یہ بہترین سالن ہے۔ سرکار نے فرمایا بہترین سالن ہے، اور روٹی کے ٹکڑے لے کر اس میں ڈبو دیے، سرکے میں ڈبو دیے، اور پھر بڑے مزے سے وہ آپ نے تناول فرما لی۔ یہ چیزیں ہیں ہمارے سیکھنے کی، کہ ہمیں اس سے پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ سارے آداب کھانے کے بھی سکھائے۔ فرمایا ننگے سر کھانا نہیں کھانا چاہیے، سحری افطاری کچھ بھی ننگے سر نہیں ہونی چاہیے، منع فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بیت الخلا میں بھی ننگے سر نہیں جانا چاہیے، سکھایا ہے حضور علیہ السلام، تو ہمیں اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تم آسانی کے ساتھ، کیونکہ موت کی بڑی سختی ہوتی ہے نا، کہ آسانی کے ساتھ تم مرنا چاہتے ہو تاکہ نزا کا وقت آسان ہو جائے، اور پل صراط سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہو، تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ مسواک اپنے پاس رکھو۔ مسواک فرمایا مسواک ہمیشہ اپنے پاس رکھو۔ ابھی کون سی مشکل بات ہے؟ اس اعتبار سے میں نے یہ بات عرض کی کہ مسواک میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور جیب میں رکھنا بھی کوئی مشکل نہیں، تو اس سے فائدہ کتنا بڑا ہے، چاکنی میں آسانی۔ تو اس طرح کی جو معاملات ہیں یہ سیکھیں۔ ماشاءاللہ آپ کو ایک بہت اچھے عالم دین بحیثیت امام مسجد میسر ہے، ہر وقت ساتھ ہیں، تو ان سے آپ سیکھیے، اور پوری کوشش یہ کیجیے کہ طہارت کے مسائل سیکھ لیں، نماز کے مسائل سیکھ لیں، اور جو میں نے کہا تھا کہ جنازے کو غسل دینا وہ مسائل بھی سیکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کوئی ایسا عمل بلا وجہ نہ کرے کہ جو یعنی اعتکاف میں یا اعتکاف کو توڑنے کا ذریعہ بن جائے، یا اعتکاف میں مکروہات ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔
تو بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ نہانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ اگر معتکف جو ہے اس پر کوئی غسل فرض ہو گیا تو وہ غسل کرے، اور اگر کسی نے شکایت کی کہ یار تیرے جسم سے تو پسینے کی بہت بدبو آ رہی ہے، تو پھر وہ طوعاً و کرہن غسل کر لے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلائے جانے والے معتمر اور حاجی کو اجازت نہیں دی بلا وجہ غسل کرنے کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کو معلوم ہے اللہ کے نزدیک کون سا حاجی پسندیدہ ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا سنو، جس حاجی کے سر کے بال بکھرے اور مٹی پڑی ہو، جس کی داڑھی کے بال بکھرے ہوں، اور جس کے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہو، اور جس کا سفید احرام پسینے کی وجہ سے مٹ میلا ہو گیا ہو، وہی حاجی اللہ کے نزدیک مقبول حاجی۔ تو یہ مت سوچئے گا کہ بھئی ہم عبادت کے لیے آئے ہیں تو ہمیں جو ہے ہر وقت جب بھی موقع ملے تو ہم غسل کر لیں، نہا لیں، دھو لیں۔ یہ منع ہے، کیونکہ اس میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے کہ آپ باتھ روم کی طرف گئے اور پھر کسی سے بات کر بیٹھے، کیونکہ معتکف کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں یہ بات داخل ہے، تو اس کا خیال رکھیں کہ بلا وجہ کسی سے بات بھی نہیں کرنی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے اعتکاف کو قبول اور منظور فرمائے، اور آپ کو تو ماشاءاللہ